حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی 622 میں، تو وہ مذہبی بیسس پر تھی۔ اس وقت دنیا میں بہت سارے پولیٹیکل سسٹم موجود ہے، ایسے سسٹم جس کے تھرو ہم ریاست کو یا ریاست کے جتنے بھی افیئرس ہوتے ہیں اس کو ہم رن کرتے ہیں۔ لیکن دو قسم کے ایسے سسٹم ہے یا دو قسم کے ایسے اسٹیٹس ہوتے ہیں جن کا ٹکراؤ آپس میں ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے پاس ہے سیکولرزم اور ایک ہمارے پاس ہے تھیوکریسی۔ سیکولر اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتا ہے جدھر ہم کہتے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے یا اسٹیٹ کے افیئرز میں مذہب کا کوئی کام نہیں ہوگا، مذہب کا کوئی رول نہیں ہوگا، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگا۔ اور ہم اس طرح کرتے ہیں سیکولر اسٹیٹ میں کہ ہم مذہب کو سیاست سے اور جو اسٹیٹ کے افیئرس ہوتے ہیں تو اس سے ہم مذہب کو مکمل طور پر الگ کرتے ہیں، سپریٹ کرتے ہیں۔ اور اس ملک میں یا اس اسٹیٹ میں جدھر سیکولرزم نظام ہوتا ہے تو وہاں پر جو قانون ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنا قانون بناتے ہیں، ایک مین میڈ قانون ہوتا ہے وہاں پر، اور لوگوں کے وشز کے مطابق وہاں پر قانون بنائے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ سوورینٹی belongs to people not to اللہ۔ اچھا، اگر اس کی میں آپ کو مثال دے دوں تو جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہے آلموسٹ تو وہ سارے سیکولر اسٹیٹ ہیں۔ اب اگر تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بات کی جائے تو تھیوکریٹک اسٹیٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سوورینٹی belongs to God اللہ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر جو نظام بنتا ہے، وہاں پر جو قانون بنتے ہیں، وہاں پر جو لاز بنتے ہیں، تو کسی بھی تھیوکریٹک کنٹری میں جو بھی مذہب ہو، اگر وہ اسلام ہو، اگر وہ جودیزم ہو، اگر وہ کرسچینٹی ہو، اگر وہ ہندوازم ہو، اگر وہ کوئی بھی مذہب ہو وہاں پر، تو پھر اس اسٹیٹ میں اس طرح ہوتا ہے چونکہ وہ ایک مذہبی اسٹیٹ ہوتا ہے۔ تھیوکریٹک اسٹیٹ ہم اس اسٹیٹ کو کہتے ہیں جدھر آپ جو قانون بناتے ہیں تو آپ کا جو ریلیجن ہوتا ہے تو ریلیجن کے اندر آپ کے جو اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں، اپنے لاز ہوتے ہیں جو کہ ڈیوائن لاز ہوتے ہیں، مین میڈ لاز نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یا کوئی بھی مذہب سے ریلیٹڈ مذہب سے تعلق رکھنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں تو ان کا جو بھی مذہب ہوتا ہے تو ان کے مذہب میں جو بھی پرنسپلز ہوتے ہیں تو ان پرنسپلز کے اکارڈنگلی وہ اپنا لا بناتے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو اس کی مثال دے دوں تو جو ہمارے پاس جو پڑوس میں ہماری جو نیبر کنٹری ہے ایران، تو ایران جو ہے وہاں پر 1979 میں ایک ریولوشن آئی اور اس کے بعد وہ ایک تھیوکریٹک کنٹری بنی۔ وہاں پر جو بھی نظام ہے، جو بھی سسٹم ہے تو وہ ریلیجیسلی سب کچھ جو ہے وہ رن کرتے ہیں۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر پہلا ملک ہے جو بنا ہے، لیکن یہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ تو نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کچھ فیچرز جو ہے وہ مذہب کے ہم نے انوالو کیے ہیں، کچھ لاز ہم نے مذہب سے جو ہے وہ لیے ہیں اور پٹ کیے ہیں اپنے کنسٹیٹیوشن میں، اور بہت سارے ایسے لاز ہیں جو کہ سیکولر لاز ہے۔ تو لہٰذا پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک مکسچر ہے بوتھ سیکولر اسٹیٹ اینڈ تھیوکریٹک اسٹیٹ۔ اچھا، اسلام میں اگر بات کی جائے تو اسلام میں جو ہے جو اسلامک اسٹیٹ ہوتا ہے اور جو اسلام کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اگر ان اصولوں کو دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اسلام از اے پرفیکٹ ریلیجن، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آخری آیات تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئی ہیو پرفیکٹڈ یور ریلیجن۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے تو اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اگر آپ کوئی اسٹیٹ رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، پرفیکٹ پولیٹیکل سسٹم، کمپلیٹ سسٹم، یا آپ کے پاس اگر اکنامک سسٹم ہے تو وہ بھی آپ کے قرآن شریف میں موجود ہے، یا اگر سوشلی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی قرآن شریف میں موجود ہے۔
اب قرآن شریف میں یا اسلام میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ بناتے ہیں. تو اگر وہ اسلامک اسٹیٹ بناتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ جائیں گے اور قرآن شریف کو اوپن کریں گے اور قرآن شریف میں ایک جگہ پر یا کسی پارے میں یا کسی صورت میں ایک کمپلیٹ ایک پولیٹیکل سسٹم وہاں پر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ اسے اٹھاتے ہیں اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. یا پھر اگر آپ ایک ریاست بناتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو اکنامک سسٹم ہوگا تو وہ بھی اسلام سے ریلیٹڈ ہوگا، لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں اور قرآن شریف اوپن کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کاپی کریں گے اکنامک سسٹم کو، تو ایسا بالکل ایک پرفیکٹ سسٹم وہاں پر سسٹمیٹیکلی آرگنائزڈ فارم میں وہاں پر موجود نہیں ہے. آپ کوئی بھی اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی نظام بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ خلفۂ راشدین کے ٹائم میں یا امیت کے ٹائم میں یا عباسد کے ٹائم میں یا اوٹمنز امپائر کے ٹائم میں ایک نظام تھا خلافت، تو لہٰذا اگر وہ سسٹم انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا تو ہم وہی سسٹم اسٹیبلش کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سسٹم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اگر خلافت ہے خلافت نہیں ہے، اگر ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی میں آپ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی بھی انفورس کر سکتے ہیں یا پریزیڈنشل فارم بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی سسٹم آپ اٹھائیں اور اس کی امپلیمنٹیشن آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو سسٹم آپ امپلیمنٹ کریں گے تو اس کے اندر آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ قرآن شریف میں جو اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کس طرح آپ نے اسٹیٹ کو رن کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرنسپلس ہیں تو ان پرنسپلس کو آپ نے اٹھانا ہے اور ان پرنسپلس کی بنیاد پر آپ نے لاز بنانے ہیں. جو بھی لاز آپ بناتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں، لیکن ان پرنسپلس کے بیسس پر آپ نے وہ لاز کریٹ کرنا ہے. تو کوئی بھی سسٹم، مثال کے طور پر پاکستان جو ہے یہاں پر پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم شرعی نظام لانا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ نہیں یار میں تو خلافت قائم کروں گا اور میں پورا جو ہے وہ امپائر بناؤں گا. تو یہ تو آج کے ٹائم میں پوسیبل ہے بھی نہیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے ٹائم میں ہمارے پاس نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے، ساری کنٹریز جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو موجودہ سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم، جو پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریٹک سسٹم ہے، تو اس میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے لاز بنا سکتے ہیں جو کہ ان پرنسپلس کے بیسس پر ہو، جو قرآن شریف میں پرنسپلس ہو جس کے تھرو آپ نے ایک اسٹیٹ کو رن کرنا ہو، تو ان پرنسپلس کے بیسس پر آپ جو ہے لاز بنا سکتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اسلام میں جو ہے نہ سیکولر کوئی نظام ہے اور نہ وہاں پر کوئی تھیوکریٹک نظام ہے. اسلام جو ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسے ہے کہ جو مطلب ایران جو کنٹری ہے تو وہاں پر ایسے لاز ہیں جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہے، سعودی عربیہ میں ایسے لاز ہیں جو کہ اسلام کے اگینسٹ ہے. تو تھیوکریٹک اسٹیٹ جو ہے اس کو آپ اسلامک اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے. سیکنڈلی جو سیکولر اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ جو ہے چونکہ وہاں پر تو مذہب کا کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا، لیکن اسلامک اسٹیٹ میں سوورینٹی بلانگس ٹو گاڈ، تو وہاں پر بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، تو وہ کافی ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ ہوتا ہے. اچھا، جب آپ ایک سیکولر اسٹیٹ بناتے ہیں تو سیکولر اسٹیٹ میں بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے. سیکولر اسٹیٹ میں سیکولر جو اسٹیٹ ہوتا ہے چونکہ وہاں پر آپ مذہب کو الگ کرتے ہیں، تو وہاں پر جب آپ مذہب کو الگ کرتے ہیں اور پھر وہاں پر جو پولیٹیکل سسٹم آپ انفورس کرتے ہیں تو وہاں پر جو اوپینینز لوگوں کے ہوتے ہیں یا لوگوں کے جتنے بھی ڈفرینسز ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے سٹانسز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ایک چیز چاہتی ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز دوسری چیز چاہتی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ نہیں یہ لا اس طرح بننی چاہیے، دوسری پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ یہ لا اس طرح بننی چاہیے، باقی اس پولیٹیکل پارٹیز کا کہنا ہوتا ہے کہ نہیں لا اس طرح بننا چاہیے. تو وہاں پر ایک ڈفرینس آف اوپینینز ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر مذہب کی انوالومنٹ نہیں ہوتی تو لہٰذا وہاں پر جو ہے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اچھا، جب ہم کوئی تھیوکریٹک کنٹری یا اسلامک اسٹیٹ کی بات کریں، ایسا ملک ایسا اسٹیٹ جو کہ مذہب کے نام پر آپ بناتے ہیں، تو وہاں پر پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر جب اختلافات پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، تو وہ اختلافات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پھر سیاسی صرف نہیں ہوتا، اس میں مذہب کی بھی پھر انوالومنٹ ہوتی ہے. اور پھر جب مذہب کی انوالومنٹ وہاں پر ہوتی ہے تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ فرقے بنتے ہیں. فرقے اسی وجہ سے بنتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک
ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ نظام اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ایک اور پارٹی ہے کہ وہ کہتی ہے نظام اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، تو پھر وہ ایک دوسرے کے جو ڈفرینسز ہے تو پھر وہ سیاسی نہیں رہتے، اس میں مذہب کی انوالومنٹ ہوتی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے پھر وہ ایک خطرہ بن جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے فرقوں کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ یعنی جب وہ زندہ تھے تو ایبسولوٹ اتھارٹی ان کے پاس تھی، وہ ایک اسپرچول لیڈر بھی تھا، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھا، لہٰذا کوئی اختلاف نہیں تھا لوگوں میں۔ لیکن جب وہ جاتے ہیں تو جانے کے بعد اختلافات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الیکشن ہو رہی تھی تو اس وقت 4 پارٹیز تھے، اور 4 پارٹیز ایسے تھے کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو کہ مہاجر تھے، جن کا کہنا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ کے لیے ایبل ہے۔ دوسری پارٹی یہ تھی کہ وہ تھے انصار، ان کا کہنا تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ انصار سے ہوگا۔ تیسری پارٹی جو تھی وہ بنو امیہ تھی، ان کا کہنا تھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے، اور ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب ان کے درمیان ڈفرینسز تھے، اب وہ ابو بکر کے الیکشن میں بھی تھے، اور وہ عمر کے الیکشن میں بھی تھے، اور وہ عثمان کے الیکشن میں بھی تھے، اور وہ علی کے الیکشن میں بھی تھے، لیکن ان کے درمیان اس ٹائم جتنے بھی ایشوز تھے تو وہ بالکل پولیٹیکل تھے، پیور پولیٹیکل تھے، اس میں مذہب کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی۔ اچھا، اب بات کدھر بگڑتی ہے؟ بات ادھر بگڑتی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، بغاوتی آتے ہیں، ریبیلنس آتے ہیں فسطاط سے، ایجپٹ سے، جن کی تعداد تقریباً کچھ 500 کے لگ بھگ تھی، تو وہ آتے ہیں مدینہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں۔ اچھا، جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے ہیں تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے الیکشن کو اور ان کی خلافت کو چیلنج کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ جب تک آپ قاتلین عثمان کو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے، ان کو آپ سزا نہیں دیں گے، تو لہٰذا نہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے اور نہ حالات کو ہم آگے جانے دیں گے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ صحیح ٹائم نہیں ہے، خلافت جو ہے وہ تقسیم ہو چکی ہے، ہر طرف پر ڈویژن ہے، یونٹی نہیں ہے، تو لہٰذا قاتلین عثمان جو ہے وہ بالکل، ان کی قتل بالکل غلط ہوئی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کو سزا ہم دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے تاکہ میں باقی معاملات کو لک آفٹر کر سکوں۔ لیکن اینی ہاؤ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جنگ کیمل، بیٹل آف کیمل، اور پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ اب جب ان کے درمیان یہ معاملات خراب ہوتے ہیں اور سول وار شروع ہوتی ہے مسلمانوں میں، تو اسلامک امپائر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ دونوں سائڈ پر دیکھ رہے تھے، وہ علی کے سائڈ پر بھی دیکھ رہے تھے اور وہ معاویہ کے سائڈ پر بھی دیکھ رہے تھے، اور لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر ان دونوں میں سے اگر ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں حق پر ہوں تو اس کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلائل ہے، وہ کس طرح ثابت کر سکتا ہے کہ ہاں میں حق پر ہوں، اور اگر ان دونوں میں سے ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں حق پر ہوں اور وہ دوسرا جو ہے وہ باطل پر ہے، تو اگر وہ دوسرا باطل پر ہے تو یہ وہ کس طرح پروف کرے گا کہ وہ دوسرا باطل ہے۔ اب یہ سارے ڈیبیٹ ڈسکشن جو تھی وہ گھر محلے ٹاؤنز ہر جگہ یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی تھی، معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ڈسپیوٹس تھی، کچھ گروپس ایسے تھے کہ ان کا ایک سٹانس تھا، کچھ گروپس ایسے تھے کہ ان کا کوئی اور جو تھا وہ سٹانس تھا، لہٰذا پھر اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جتنے بھی ان کے سٹانسز تھے، جتنے بھی وہ آرگومنٹس کر رہے تھے، جتنے بھی ان کے اوپینینز تھے، تو وہ بالکل پولیٹیکل تھے، وہ بالکل سیاسی تھے، اس میں مذہب کا کوئی رول نہیں تھا اس وقت تک۔ لیکن پھر ایسے لوگ تھے کہ وہ ایسے گروہ تھے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے جو اپنے اوپینینز تھے، ان کے جو اپنے جو بیانیہ تھا، جو ان لوگوں نے اپنا بنایا تھا،
تو پھر اس طرح کرتے ہیں ایک ایک گروپ کے، پھر وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر اس کو ایک مذہبی شکل دیتے ہیں، اور جب وہ اس کو ایک مذہبی شکل دیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ پہلے جو سیاسی مسائل تھے تو پھر وہ آہستہ آہستہ جاتی ہے ریلیجن کی طرف، مذہب کی طرف، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ فرقے جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر شیعہ کے اوپر بات کی جائے تو شیعہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کی بنیاد اس طرح رکھی گئی تھی کہ ایک کتاب ہے جو میں نے ریڈ کی تھی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے آفٹر دی پروفٹ۔ اچھا، اس کتاب میں ہیزلٹن جو ہے وہ فرماتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی، تو اس بک میں وہ فرماتی ہے، میں اس کتاب کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں، میں کوئی کنکلوژن پر نہیں جا رہا کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں۔ اچھا، آفٹر دی پروفٹ میں وہ فرماتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات شروع ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اور وہ اختلافات اس طرح تھے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان لگایا گیا تھا، سلنڈر لگایا گیا تھا، تو اس کے بعد جب وہی نہیں آئی تھی، کیونکہ پھر بعد میں وہی آئی سورہ نور میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو، ان کی صفائی پھر کی کہ ایسا کچھ غلط نہیں ہوا تھا، تو پھر اس طرح تھا کہ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کے لیے بیویاں بہت اور بھی بہت ہے، لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ عائشہ کو آپ طلاق دے دیں۔ پھر بعد میں معاملات تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان تھوڑے سے ڈسپیوٹ خراب ہوتے ہیں، تو یہاں سے یہ معاملہ جو تھا وہ شروع ہوتا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، جس کتاب کو میں نے کوٹ کیا ہے، تو شاید یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ساری کتابوں کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ریسرچ بیسڈ ہماری ایک ویڈیو ہے، تو اسی وجہ سے میں کتابوں کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر مسئلہ یہ تھا کہ جب ابو بکر صدیق کی الیکشن ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو ان کو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹلی جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے نومینیشن کی خود، تو پھر وہاں پر بھی یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پارٹی تھی تو وہاں پر یہ بھی موجود تھی لیکن ان کو پھر بھی اگنور کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب الیکشن ہو رہی تھی اور جو شورا ان کو اپوائنٹ کر رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے کینڈیڈیٹ تھے۔ تو جو شیعہ ہے تو ان کا یہ سٹانس ہے کہ وہاں پر جو عبد الرحمن تھے شورا کا ایک ممبر تھا، تو انہوں نے جو تھا وہ ڈیلیبریٹلی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلیفہ مقرر کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ اچھا، پھر اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگیں ہوتی ہے، اور اس جنگ میں اس طرح تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ امیت یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو ایک گروپ کو شیعہ معاویہ کہا جاتا تھا اور ایک کو شیعہ علی کہا جاتا تھا، شیعہ مین سپورٹرز۔ اچھا، جب جنگ ختم ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپورٹرز تھے شیعہ معاویہ، تو چونکہ ان کا مقصد حاصل ہو چکا تھا اور وہ خلیفہ بن چکے تھے تو وہ جو گروپ تھا وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپورٹرز تھے شیعہ علی، تو وہ اب بھی موجود تھے، مدینہ میں بھی ان کے سپورٹرز تھے، خاص کر ان کا جو مرکز تھا تو وہ تھا کوفہ، کیونکہ وہ ان کا کیپٹل تھا۔ کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یہاں پر ان کے سپورٹرز بہت زیادہ تھے، لہٰذا ان کے سپورٹرز اب بھی موجود تھے۔ تو جب معاویہ آتے ہیں اور تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو
ان کو پتا تھا کہ علی کے بہت سارے سپورٹرز موجود ہیں، لہٰذا اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر رول کرنا ہے، پاور میں رہنا ہے، خود کو جو ہے اپنے پاور کو سسٹین رکھنا ہے، تو اس طرح کرنا ہے کہ جو کوفہ ہے، بصرہ ہے، یا جتنے بھی علاقے ہیں جہاں پر شیعہ علی موجود ہیں، ان کے سپورٹرز موجود ہیں، تو ان کو جو ہے کنٹرول کیا جا سکے، ان کو سپریس کیا جا سکے۔ لہٰذا انہوں نے پھر ہر با یوز کیا، ہر ٹیکٹکس انہوں نے یوز کیا، ہر ظلم انہوں نے کیا، ایسے گورنرز انہوں نے ڈپلوائے کیے۔ مثال کے طور پر زیاد تھا، پھر ان کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد تھا، جن کے ٹائم میں کربلا بھی ہوا تھا۔ پھر کربلا ہوتی ہے، کربلا کے بعد جو ہے حالات اور بھی خراب ہوتے ہیں، اور اس ٹائم تک یہ بالکل ایک پولیٹیکل مسئلہ تھا، اس میں مذہب کا کوئی وہ نہیں تھا۔ ایک تخت کے لیے جنگ ہو رہا تھا، ایک سائڈ کہہ رہا تھا کہ خلافت جو ہے وہ ہمارا حق ہے، دوسرا سائڈ کہہ رہا تھا کہ خلافت جو ہے وہ ہمارا حق ہے۔ اچھا، جب کربلا ہوتی ہے تو کربلا جو ہے وہ ایک ایسی ٹریجڈی تھی جس میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور اس کی وجہ سے ان کے جو سپورٹرز تھے تو ان میں اور بھی بہت زیادہ غصہ تھا۔ اب یہ جو سیاسی مسئلہ تھا تو اس نے مذہبی شیپ اس طرح لیا کہ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا جو تھے ان کا تعلق یمن سے تھا، اور وہ شروع میں وہ ایک جیوش تھا، لیکن پھر انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک ڈاکٹرائن جو تھا انہوں نے انٹروڈیوس کیا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، جو وہ ان کو وصی کہتے تھے، جو ان کے وصی تھے، جس طرح ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی جو مشن تھی، ان کی جو پوری پورا جو پلاننگ تھا، جو ٹیچنگ تھا ان کا، تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ ہارون علیہ السلام نے اس کی ٹیچنگ کو اور ان کی جو مشن ہے اس کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ تو انہوں نے کہا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے، لیکن چونکہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے تو لہٰذا ان کی جو مشن تھی، جو ان کو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے سونپا تھا، تو اب وہ رسپانسبلٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو انٹرسٹڈ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ وصی تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی تھا، تو لہٰذا ان کے پاس ایک ڈیوائن پاور بھی تھا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مطلب جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان سے وہ پاک ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کی انہوں نے اپنی ایک ڈاکٹرائن جو تھی وہ انٹروڈیوس کی۔ اچھا، پھر یہ شیعہ جو تھے ان کا یہ فرسٹ ورژن تھا، اور ان کو کہا جاتا تھا سبائٹس۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے بعد ایک اور بندہ آتے ہیں، اس کا نام ہے المختار۔ المختار جو تھے پھر انہوں نے اس مشن کو جو تھا وہ ایکسٹریم سائڈ پر وہ لے گیا، اور پھر خون خرابہ ہوا۔ انہوں نے کربلا میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے ان کو پھر انہوں نے ایک ایک کو جو تھا انہوں نے پکڑا، ان کو ایگزیکیوٹ کیا، قتل کیا، کافی بے دردی کے ساتھ انہوں نے ان سب کو مارا۔ پھر ادھر مذہب اور جو پولیٹکس ہے تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں جتنی بھی جو ریولوشن ہوئی، عباسد کی ریولوشن ہوئی، یا اس کے بعد جتنی بھی ریولوشن ہوئی، تو پھر سب نے جو ہے اس چیز کا استعمال کیا، کیونکہ جب آپ مذہب کو ایک چیز میں انوالو کرتے ہیں، تو جب آپ مذہب کو انوالو کرتے ہیں تو پھر آپ اپیل ریشنلٹی کو نہیں کرتے، پھر آپ اپیل جو ہے وہ لاجک کو نہیں کرتے، پھر آپ ایموشنز کو اپیل کرتے ہیں، اور جب آپ ایموشنز کو اپیل کرتے ہیں تو آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح جو شیعہ جو وہ تھا وہ ایک فرقہ تھا، تو پھر شروع میں جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی، تو اسی طرح پھر یہ فرقہ جو ہے پھر اس نے ایک مذہبی شیپ لیا۔ اچھا، آج بھی سنی اور شیعہ جو ہے ان کے درمیان یہ اختلافات ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ جو سلسلہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا تھا تو وہ بالکل صحیح تھا، لیکن جو شیعہ حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خلافت جو تھا یہ اہل البیت مین جو حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ڈیسینڈنٹس تھے، تو ان شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ خلافت کے جو حقدار تھے تو وہ اہل البیت تھے، یہی فیملی تھی۔ ابو بکر، عمر، عثمان یہ جو تھے وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے۔ اچھا،
جو سنی ہے تو وہ ان کو خلیفہ مانتے ہیں، ان کو جو ہے خلیفہ کہتے ہیں، اور جو شیعہ ہے تو ان کے جتنے بھی وہ ہے حضرت علی یا پھر ان کے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی جتنے بھی ان کے اندر پھر اور فرقے ہیں تو وہ ان کو امامس کہتے ہیں۔ تو امام کا اپنا ایک کنسپٹ ہے، ان کے ہاں ڈیفرنٹ قسم کے ان کے کنسپٹس ہیں۔ اچھا، تو اسی طرح پھر اس فرقے نے جنم لیا، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ ماڈرن ٹائم میں اسی چیز کو جو ہے وہ ایران نے بھی یوز کیا۔ ایران میں آپ کو پتا ہے 1979 میں ریولوشن آئی تھی، اور وہاں پر ان کی جو مین جو بیانیہ انہوں نے بنایا تھا آیت اللہ خمینی نے، تو وہ کربلا تھی۔ اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس ایشو کو یوز کیا پولیٹیکل اپنے اس مفادات کے لیے۔ تو شیعہ جو تھا شروع میں یہ بالکل ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، اور پھر بعد میں یہ ایک مذہبی پارٹی بنی۔ تو یہ امیت کے ٹائم میں پھر یہ ایک بہت بڑی ایک پولیٹیکل ریلیجیس ایک پارٹی بن چکی تھی، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ تھا۔ اچھا، دوسرا جو فرقہ تھا وہ ہے خوارج۔ خوارج جو ہے وہ اس طرح انہوں نے جنم لیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، جنگ صفین، تو جنگ کے دوران ان کے درمیان اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آربیٹریشن سٹارٹ کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ معاملات کو جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہم معاملات کو ختم کریں گے، کیونکہ دونوں سائڈ پر کافی خون خرابہ ہوا تھا۔ اب جس ٹائم وہ یہ آربیٹریشن کر رہے تھے کہ خلیفہ کون ہوں گے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، تو اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملٹری جو تھی ان سے ایک گروپ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور وہ ڈیمانڈ کرتی ہے حضرت علی اور معاویہ سے کہ آپ دونوں کون ہوتے ہیں خلیفہ کی نومینیشن کرنے والے۔ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات موجود ہیں، لہٰذا آپ دونوں جو ہے جو بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ دونوں غلط کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ فرقہ بنا۔ خوارج مین جو سپریٹسٹ جو الگ ہوئے تھے، چونکہ وہ ان سے الگ ہوئے تھے تو اسی وجہ سے خوارج انہیں کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان کے کچھ اپنے پرنسپلز تھے، اپنے ان کے پھر عقائد تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ خلافت جو ہے وہ کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی اس کے لیے اہل ہے، نہ اس کے حقدار اہل البیت ہے، یا نہ اس کے حقدار جو ہے صرف قریش سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ خلیفہ کے حقدار جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ لوگ جو تھے پھر یہ بھی ایکسٹریمزم کی سائڈ پر گئے، اور پھر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم معاویہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا معاویہ جو تھے وہ تو ان سے بچ گئے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو یہ ایک فرقہ تھا، اور یہ فرقہ بھی معاویہ کے ٹائم میں کافی پیک پر تھا۔ ان کے جتنے بھی خلیفہ تھے تو ان کے لیے یہ درد سر بن چکی تھی، اور ہر سائڈ پر 2-3 سال بعد تو یہ ضرور بغاوت کرتے تھے، خاص کر بصرہ میں، کوفہ میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرقہ تھا ان کے ٹائم میں، جو کہ خلفائے راشدین کے ٹائم میں نہیں تھا۔ اچھا، ایک اور فرقہ تھا جسے ہم کہتے ہیں آرتھوڈکس۔ یہ وہ فرقہ تھا، یہ وہ گروپ تھا کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امیہ ڈائنیسٹی وجود میں آتی ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، تو ان سے پہلے خلفائے راشدین کا جو دور خلافت تھا تو وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کلوز کمپینینز تھے، یا پھر ان کے جو بچے تھے، جو صحابہ تھے، ان کے کلوز زیادہ تر تھے، تو پھر وہ سمجھ رہے تھے چونکہ ان معاویہ نے ان سب کو جن کا تعلق مدینے سے تھا، مکہ سے تھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے، یا پھر بعد میں جب ان کے بچے آتے ہیں، تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو معاویہ نے جو ریاست قائم کی ہے تو یہ خلافت تو بالکل اسلام کے ان اصولوں کے بالکل برعکس ہے جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ماڈل دیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل سیکولرزم سائڈ پر جا رہے ہیں، اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو رول آف لا ہے، جو یہ ساری چیزیں، تو وہ چونکہ وہ معاویہ نے جو ڈائنیسٹی قائم کی تھی یہ ساری چیزیں وہاں پر نہیں تھی، وہاں انہوں نے شورا بھی ختم کیا تھا، تو ان سارے معاملات پر وہ اعتراضات اٹھا رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو بیت المال ہے تو وہ تو پبلک منی ہے، اور یہ معاویہ اور ان کے جتنے بھی فیملی کے ممبر ہیں تو یہ اپنے لائف سٹائل پر جو ہے خرچ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر جو خلافت خلفائے راشدین کے ٹائم میں جتنے بھی لوگ تھے
جو کہ اس ٹائم پاور میں تھے، تو ان کے درمیان اور پھر ان معاویہ اور ان کے درمیان جو تھے پھر اختلافات پیدا ہوئے تھے. لہٰذا وہ جو کمپینینز تھے یا ان کے بچے تھے تو انہوں نے پولیٹکس سے خود کو مکمل طور پر دور کیا، اور چونکہ ان کی انوالومنٹ، ان کی اٹیچمنٹ مذہب سے بہت قریب تھی، تو لہٰذا انہوں نے اپنا پورا فوکس مذہب کے اوپر کیا. پھر انہوں نے یہ احادیث وغیرہ جو تھی ان کی کلیکشن بھی کی. بعد میں پھر انہوں نے اسلامک جو لا آج موجود ہے جسے ہم فقہ کہتے ہیں، تو یہ بھی اس میں بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. تو اور بعد میں پھر عباسط کے ٹائم میں یہ جو آرتھوڈکس ہے تو جسے کہا جاتا ہے سنی، آج جو سنی ہے تو یہ وہی فرقہ تھا. تو یہ جو سنی ہے وہ کمیونٹی پھر عباسط کے دور خلافت میں انہوں نے ان کو کافی یوز کیا، اور آج جو ہمارے پاس جتنے بھی جو ہمارا جو فقہ ہے یہ اس ٹائم کا بنایا ہوا جو ہے وہ فقہ ہے. اور یہ عباسط نے پھر اپنے مرضی سے اس کو وہ لوگ بناتے تھے، ایسے پھر اسکالرس تھے ان کے پاس کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ ایسے لاس آپ بنائیں، ایسے لاس آپ انٹروڈیوس کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو. تو پھر زیادہ تر لاس جو ہے وہ ان کے وشز کے مطابق بنائے جاتے تھے. آج بھی یہ جو فقہ ہے تو اس پر آج بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، یہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ وہ 8 یا 9 یا 11 یا 12 سینچری کی بنائی ہوئی ایک فقہ ہے، تو اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے ان پرنسپلز کے اوپر جو قرآن شریف میں موجود ہے. اچھا، تو ایک یہ پارٹی تھی. اس کے علاوہ ایک دو اور پارٹیز تھی. ایک تو تھے جسے ہم تھیولوجیکل پارٹیز کہتے ہیں، ایک تھے دی مرجائٹس. یہ ایک لبرل پارٹی تھی اور ان کے بھی کچھ اپنے عقائد تھے. مثال کے طور پر ان کے یہ عقائد تھے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، گریٹ سنر ہے یا گریٹ سن کرتا ہے، تو اس کو سزا جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے. وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے. اور کچھ لبرل قسم کے، اسی وجہ سے اس کا مطلب ہے لبرل پارٹی، یہ ایک لبرل قسم کی ان کی ایک سوچ تھی. اور جو آخری ایک دوسری پارٹی تھی تھیولوجیکل، وہ ہے متزلائٹس. متزلائٹس جو ہے اسے کہتے ہیں دی ریشنلسٹ پارٹی. اس کو میں یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا، یہ جب اب اس کے بعد ہم عباسط خلافت سٹارٹ کریں گے تو وہاں پر میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. یہ وہ پارٹی تھی کہ یہ ریشنلٹی کے اوپر جو تھے وہ بلیف رکھتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان جو ہے اس کی جو ول ہے تو وہ بالکل فری ول ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو بھی چیز کرتے ہیں، جو بھی ہم ایکشن کرتے ہیں تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن اس پارٹی کا جو نظریہ تھا، ان کی جو ڈاکٹرائن تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے ڈیسیجن میں جو ہے وہ ہم فری ہے، ہم جو ہے ولنگلی اپنی مرضی سے سارے ڈیسیجن لیتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد جو ہے وہ آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور پھر ان کے کچھ اور بھی عقائد تھے، اور پھر ان کی بدولت بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں سائنس جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور پھر جو ہے فلسفی جنم لیتی ہے. پھر مسلمانوں کے سائنٹسٹ بنتے ہیں کیونکہ یہ ریشنلٹی کے اوپر یقین رکھتے تھے. خاص کر جب ہم عباسط کے ٹائم میں ہارون الرشید یا مامون الرشید کو ڈسکس کریں گے تو ان لوگوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا تھا. اور پھر ان کی بدولت کچھ ٹائم کے لیے اگر ہم نے اسلامک ہسٹری میں سائنس دیکھا تھا، اگر ہم نے فلسفی دیکھی تھی جو ایک گولڈن ٹائم تھا مسلمانوں کا، تو اس میں اس متزلائٹس جو ریشنلسٹ پارٹی تھی تو ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. تو یہ ساری جتنی بھی پارٹیز میں نے آپ کو بتایا ہیں، شیعزم ہے، خوارجزم ہے، دی پیٹسٹ ہے، تھیولوجیکل پارٹیز ہے جس میں لبرل پارٹی ہے، ریشنلسٹ پارٹی ہے، تو یہ سارے امیت کے ٹائم میں پیک پر تھے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. امیت خلافت کی اگر ڈکلائن ہوئی تھی تو بہت سارے کازز تھے جس کو میں نے ڈسکس کیا ہے پچھلے ویڈیوز میں. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا وجہ تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا یہ جو فرقے بنے تھے ان کے ٹائم میں، اور ان کی وجہ سے ان کی ڈکلائن جو تھی پھر وہ ہو گئی. اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، یہاں پر بے شمار فرقے ہیں یہاں پر اس ملک میں. اور جس ملک میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر میں ایک خاص مذہب کی میں اگر وہاں پر امپلیمنٹیشن کروں گا تو وہاں پر فرقے ضرور بنیں گے. کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے یا خلفائے راشدین کی بات کی جائے تو اس ٹائم کوئی فرقہ وغیرہ نہیں تھا، لہٰذا آپ سسٹم کو ایزیلی امپلیمنٹ کر سکتے تھے. اب اگر آج کے دور میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اسلامک لا کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے
کہ یہاں پر آپ کون سے اسلام کی امپلیمنٹیشن کریں گے، دیوبندی کی کریں گے، بریلوی کی کریں گے، باقی جو ٹی ایل پی کی نظریہ ہے اس کی کریں گے، بہت سارے فرقے ہیں پاکستان میں، تو کون سا ورژن جو ہے وہ اس کو آپ اٹھائیں گے اور یہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ 1954 میں ایک اور سائٹ پر جا رہا ہوں، لیکن صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1954 میں جب احمدی رائٹس ہوئے تھے پاکستان میں، تو احمدی رائٹس میں اس طرح ہوا تھا کہ ایک کمیشن بنا جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس منیر۔ تو جسٹس منیر اس رپورٹ میں فرماتے ہیں، انہوں نے جتنے بھی فرقے ہیں پاکستان میں سب کو انہوں نے انٹرویو ان کا کیا تھا، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ٹو فرسٹ بیکم این اسلامک اسٹیٹ وی ہیو ٹو ڈیفائن ہو از اے مسلم، اینڈ وین ایور ہو ایور ڈیفائن مسلم ہی گوز آؤٹ آف دا پیل آف اسلام، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں اسلامک لا کی امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر آپ شریعہ نظام چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ اس کنکلوژن پر تو آپ پہنچے۔ سب سے پہلے آپ یہ تو مجھے بتائیں کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے اس ملک میں، کیونکہ جب ہم کسی مسلمان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس ملک میں تو ایک فرقہ جو ہے اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے، دوسرے فرقے کی اپنی ڈیفینیشن ہے، تیسرے فرقے کی اپنی ڈیفینیشن ہے، لہٰذا ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو اسلام سے جو ہے وہ دائرے سے وہ اس کو بار کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر پہنچنا چاہیے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ہم کریں گے۔ تو لہٰذا جب آپ کسی ملک میں اس قسم کے اگر کوئی خاص، میرے خیال میں مجھے تو یہ پاسبل نہیں لگ رہا آج کے ٹائم میں کہ کسی ملک میں اگر آپ کسی ملک کو آپ تھیوکریٹک بنانا چاہتے ہیں یا آپ وہاں پر ایک خاص مذہب کی امپلیمنٹیشن کریں گے، تو آج کل ہر مذہب میں اتنے فرقے ہیں کہ یہ میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے۔ یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھا۔ اینی ہاؤ یہ جو لیکچر تھا تو اس میں میرا جو مین فوکس تھا وہ ان فرقوں کے اوپر تھا کہ شیعزم تھا، خوارجزم تھا، اور باقی جو فرقے ہم نے ڈسکس کیے تو یہ بنو امیہ کا جو دور خلافت تھا، تو یہ سارے فرقے وہاں پر پیک پر تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔